وہ جن محترم کی میں مثال دے رہا تھا نا گاڑی کی ایکسیلیٹر والی، کہ گاڑی خود سے چل نہیں سکتی ہے نہ رک سکتی ہے، تو محترم نے جو جواب دیا کہ گاڑی کی مثال یہاں بیٹھتی نہیں ہے کائنات، گاڑی میں ایوولوشن تھوڑی ہوا ہے، گاڑی ایوالو تھوڑی ہوئی ہے، اسے تو کسی نے بنایا ہے، تو ہم بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں تھوڑی پوچھ رہے ہیں، ہم تو اس کائنات کے بارے میں جو خود سے بنی ہے، یہ خود سے ترقی کر رہی ہے۔ تو یہ تو آپ نے پہلے ہی دعویٰ ہی کر دیا، جو دعویٰ ہے وہی دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہو آپ۔ اصل سوال میرا یہ ہے کہ گاڑی بھی ایک مادی چیز ہے، مادی چیز ایسی ترقی نہیں کر سکتی آٹومیٹیکلی کہ وہ خود سے بن جائے، تو کائنات بھی ایک مادی چیز ہے، آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں۔ تو جیسے کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ ایک گاڑی خود بخود بن جائے کروڑوں سال میں بھی، آپ کبھی بھی اس دعوے کو قبول نہیں کرو گے، آپ بولو گے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مادی انسان اور یہ پوری کائنات میں ایک بہترین مینجمنٹ، یہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے ہو گئی؟ بیچ میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ زمین میں دفن کر رہے ہو، درخت بن رہا ہے، پھر چلو درخت بن گیا اتفاق سے، تو درخت آگے کچھ اور بن جائے نا، وہ اس درخت میں تھوڑے دنوں کے بعد پھول اگتے ہیں، اور پھول کے بعد پھر وہی پھل پیدا ہوتا ہے جو آپ نے، پھر اس کے اندر وہی بیج ہے جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا۔ یہ آٹومیٹیکلی نیچر خود سے اپنے آپ کو اتنا مینٹین کر نہیں سکتی، نیچر کے تو پھر تو نیچر زبردست چیز ہے، نیچر کے پاس تو بہترین مائنڈ ہے پھر، اور جبکہ آپ کہتے ہو نیچر خود سے کچھ بھی نہ، اس کا کوئی وجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں۔ یہ اتنا زبردست مینٹین کیسے کر لیا نیچر نے اپنے آپ کو، ایسا زبردست مینجمنٹ کیسے پیدا ہو گئی نیچر میں کہ وہ جناب ایک سائیکل کیسے ہے، دو گراریاں سائیکل کی آپس میں نہیں ایسے مل سکتی کہ ادھر آپ پیڈل چلا رہے ہو، یہ گراری گھومتے اسے چین گھومتی ہے، چین سے پچھلا پہیہ گھومتا ہے، پچھلے پہیے سے گاڑی سائیکل آگے جاتی ہے، اور تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ لوہا خود بخود جا کے چین کی شکل اختیار کر لی؟ بہت زیادہ یہ ہو جائے گا، خود سے ہو گیا، وہ چینیں آپس میں مل بھی رہی ہیں یار جی، ترقی کرتے کرتے نر الگ بن گیا، مادہ الگ بن گئی، مرد الگ بن گیا، عورت الگ بن گئی، ایک ہی چیز بننی چاہیے تھی نا آٹومیٹیکلی ہوتے ہوتے، مرد الگ بنا ارتقاء کے نتیجے میں، ایسا ایوولوشن ایسی خاندانی ہوئی ہے کہ مرد الگ بن گیا اور عورت بالکل اس سے الگ ایک مخلوق ہے، وہ الگ بن گئی، اور پھر دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن، وہ اٹریکشن اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اٹریکشن ویسے ہی ہے، اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو رہی ہے، نسل بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ کوئی بھی چیز نیچرل نہیں ہے، نیچر بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اس حوالے سے تو ہم اس کو نیچرل کہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، یہ خود نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ خود بخود انسان میں شعور آیا کہ اپنے بچوں کو، اس طرح کی بھی پھینکتے ہیں یہ لوگ، ملحد لوگ، کہ یہ نیچرل ہے کہ اپنی اولاد کو پالنا، اپنی سے اولاد سے محبت کرنا، تو انسان نے اولاد کو پھر یوں کیا، پھر جانوروں نے، یہ بھی نیچرل نہیں ہے، یہ بھی نیچر خدا نے بنائی ہے۔ اگر نیچرل ہوتا تو مچھلیاں بھی اپنے بچوں کو پالتی، سانپ بھی اپنے انڈوں سے مادی جو ہے نا نکلے ہوئے بچوں کو پالتی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں جس مخلوق میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے اس میں ماں کی ممتا ہے ہی نہیں، اور جس مخلوق میں گروتھ ریشو جتنا کم ہے اس میں ماں کی ممتا اتنی زیادہ ہے۔ یہ مینجمنٹ ہے جس کو قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ مینجمنٹ ایک ایسی ذات کی جو ہر چیز کو مینج کرتا ہے، تقدیر کا معنی مینج کرتا ہے، العلیم علم بھی کامل ہے۔ مچھلیاں لاکھوں انڈے دیتی ہیں، اگر مچھلی بھی اپنے انڈوں کی ایسے حفاظت کرتی اور ایسے پالتی جیسے مرغی پالتی ہے تو سمندر میں اتنی مخلوق ہو جاتی کہ سارا سمندر کا سیٹ اپ ہی برباد ہو جاتا۔ لیکن خدا نے مچھلی کے دل سے ماں کی ممتا چھین لی، لاکھوں انڈے، لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، مچھلی پہلے دن اسپیڈ سے کھانا شروع کرتی ہے، جو بچ گئے بچ گئے، وہ بچ گئے بس۔ سانپ بھی ایسے ہی کرتی ہے اس کی مادہ۔ لیکن پینگوئن آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پرندہ ہے، سمندر کے قریب رہتا ہے، وہ بہت کم بچے دیتا ہے۔ آپ ذرا ڈاکومنٹری میں دیکھیں اس کے ماں اور باپ مل کے بچے کو کیسے پالتے ہیں، کس قدر طوفانی ہوائیں برداشت کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو اس سے صاف، اس پر کوئی ملحد اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر اگر خدا ہے تو وہ مچھلی کو اتنے بچے دینا جتنے افورڈ کر سکتی ہے وہ۔ کیا ہو گیا بھائی یہ کیا کہ اتنے پیدا پہلے زیادہ کروا دیے، پھر مچھلی کو بولا کھا لو؟ پہلے اتنے زیادہ پیدا کروا دیے اللہ نے مچھلی سے، پھر بولا کہ کیا کرو، کھا لو، جو بچ جائیں وہ بچ گئے، جو کھا گئے وہ کھا گئے، تو پھر دیتا ہی اتنے جتنی گروتھ ریشو ہونا چاہیے۔
تو دیکھو ہر اعتراض کا ہر ایک کے پاس نہ خدا کے ذمے جواب دینا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک مینجمنٹ ہے, جہاں بچے مچھلی کے لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں, ایسی مخلوق میں ماں کی ممتا اللہ نے نہیں رکھی. ہمیں یہ نشانی دیکھ کے پتا چلے گا کہ کوئی ہے. باقی اللہ کا ہر کام کا جواب نہ ہمارے ذمے, نہ ہماری مینٹل لیول وہاں تک ہے کہ خدا جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمیں بتا کے کرے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہوں. ہمیں تو یہ دیکھ رہے ہیں مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی, اور مینجمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے بس. اس کی ایسی مثال ہے جیسے سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے, محفوظ ہوتا؟ سڑ جاتا, برباد ہو جاتا. اللہ نے کیا کیا, کڑوا نمک پیدا کر دیا. ہزاروں سال ہو گئے سمندر خراب ہونے کا نام نہیں لیتا. اس کی کڑواہٹ جو ہے نا نمک, اب اس پہ کوئی کہے کہ خدا جو ہے پانی میٹھا کرتا اور میٹھا ایسا کیمیکل ڈال دیتا اس میں کہ وہ کیمیکل اس کو خراب ہونے سے بچا لیتا, تو کر تو بہت کچھ سکتا ہے. بلکہ خدا یہ بھی کر سکتا تھا کہ چینی ملا دیتا اس میں, پھر بھی محفوظ کر لیتا. لیکن وہ تو جو بھی کرے گا آپ کو اس پر اشکال ہوگا کہ پھر اس کی ایک ایسے مثال ہے. ایک صاحب کہنے لگے فجر کی 2 رکعتیں فرض کیوں ہیں, اللہ نے 4 کیوں فرض کی نہیں کی, اور ظہر کی 4 کیوں فرض ہیں؟ میں نے کہا اللہ اگر فجر کی 4 کر دیتا تو پھر آپ سوال کرتے کہ فجر کی 4 کیوں ہیں 2 کیوں نہیں ہیں. تو وہ اللہ کا تو مطلب ہے کہ پھر جب وہ کام کرے گا تو پھر لا یسأل عما یفعل, قرآن کہہ رہے جو وہ کرے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا کیوں کر رہا ہے, اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مینجمنٹ ہمارے ذمے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ یہ کائنات ایک مادی چیز ہے. مادی چیز خود سے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت ڈیزائن نہیں کر سکتی کہ خربوزہ سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, آم کی گٹلی سے آم پیدا ہو رہا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اور ایسا ہی زبردست مینجمنٹ یہ نہیں ہو سکتی. جیسے گاڑی نہیں بن سکتی نا, اس کو کوئی بنانے والا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتی. اتنا ہمارے ذمہ ہے دلیل, اور یہ الحمدللہ یہ مشاہدے سے ثابت ہے. اس کے لیے کوئی سائنسی تھیوریز کی میں اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اور یہ جو بار بار سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں نا, سائنسدان اور سائنس کا ان کو پتہ نہیں ہے. سائنسدانوں میں بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں. آپ خام میں سائنس کے بھرم ڈالنے کی کوشش نہ کیا کریں. بہت سے سائنسدان قائل ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. ارتقاء جو ایوولوشن والا مسئلہ ہے اس پہ سارے سائنسدان متفق تھوڑی ہیں. تو ہر لحاظ سے ان کی کوشش ہوتی ہے بھرم ڈال کے نا, روب میں لے کے سامنے والے کو قائل کرنا. دلیل نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس. ایک نے یہ بھی کہا انہی محترم نے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی ہے ذات جس نے انسانوں کو بنایا, اور تو ہو سکتا ہے وہ سائنسدان ہو, کوئی الگ سی کوئی مخلوق ہو, بڑے بڑے بہترین دماغ ہوں جنہوں نے ہمیں بنایا ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم کائنات کے بارے میں فرضی قصے بیان کر رہے ہو, یہ خود سے ایسے بنی ایسے بنی, تو سوال پھر لوٹ کے آئے گا ان سائنسدانوں کو کس نے بنایا جو دوسرے سیارے پہ بیٹھ کے یہ مشین چلا رہے ہیں. سوال تو وہیں لوٹ کر آئے گا نا. وہ بھی کیا ایوولوشن کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں کیا؟ یہ فطرت اتنی زبردست چیز ہے یار, جو کیا کیا پیدا کر رہی ہے یہ. تو ایسا نہ اس کے پاس دماغ ہے, نہ ٹانگیں, نہ ہاتھ ہے, نہ پاؤں, پتہ نہیں کیا کیا پیدا کر رہی ہے. یہاں ایک بس میں سوال کا جواب دے کے آگے چلتا ہوں. ان کا آخری بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ کائنات اگر خود بخود نہیں ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بنانے والا کیسے ہے, اس کو کس نے بنایا. یہاں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ قلعہ فتح کر لیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں دیکھو کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ وہ خدا خود سے ہے. سوال تو ہوگا نا پھر اس خدا کو کس نے بنایا. ہم کہتے ہیں خدا کو کوئی نہیں بنا سکتا, وہ ہمیشہ سے ہے. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب وہ خود سے ہو سکتا ہے تو کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. تو یہ سوال نہ آپ ان پر گھما دیا کریں. آپ یہ کہیں کہ تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ خدا کریٹر ہمیشہ سے ہے. اس سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ آپ اس مادی چیز کو مان لو کہ یہ کیا ہے, ہمیشہ سے ہے. دیکھو ہم اس کائنات کے بارے میں جانتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہوتی, کریٹر کے بغیر کریٹ نہیں ہوتی. گاڑی کی مثال ہے, اسپیڈ بڑھائے بغیر بڑھتی نہیں ہے. اس میں کچھ بھی خود بخود نہیں ہو رہا ہے, اس میں ہر کام فورس سے ہو رہا ہے. ہر چیز کے پیچھے کوئی انرجی ہے, کوئی فورس ہے. تو خدا کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, اس لیے کہ اس کا خود سے بننا ان لاجیکل ہے. یہ کائنات اسٹیپ بائی اسٹیپ, ہر اسٹیپ میں لاجک کی محتاج ہے.
ایک ذات ایسی ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا بغیر کسی لاجک کے, اس میں کل کی طاقت ہے, وہ لاجک کا محتاج نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ فرض کرنا کہ ہمیشہ سے, یہ آسان ہے. اس کائنات کے بارے میں فرض کرنا خود سے وجود میں آ گئی, یہ ناممکن ہے. کہتے ہیں نا بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. یہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک آدمی پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا, برساتی وہ نہیں ہوتے, اوپر سے نالے سے پانی آ رہا ہوتا ہے چھتوں کے. کسی نے پوچھا کیوں کھڑا ہوا ہے, کہہ رہے بارش ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے. تو بچ کے بھاگا کہاں ہے, اس سے زیادہ تو یہاں گیلا ہو رہا ہے. تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کیسے خود سے وجود میں آ گیا. یہ نہیں دیکھتے کہ اگر آپ اللہ کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس سے بڑی مصیبت میں آپ پھنس رہے ہو کہ اس کائنات کو آپ خود بخود مانو, خود ہی وجود میں آ گئی ہے. یہ اس سے بڑی بے وقوفی کی بات ہے. خدا کو تو بھائی ہم نے نہیں دیکھا, وہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے, وہ یہ مادی چیز نہیں ہے, وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہ سوال کہ وہ اس کے وجود میں آنے کی کیا لاجک ہے, یہ سوال ہی لاجیکل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ تھوڑی لاجک کا, وہ وقت کی پابندیوں سے آزاد ہے. دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کا اسٹارٹ اور اینڈ, اسٹارٹ اور اینڈ اس کا ہوتا ہے جو ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. یہ کائنات ہم دیکھتے ہیں ٹائم باؤنڈ ہے, اس میں ٹائم گزرتا ہے, وقت گزرتا ہے. اللہ وقت کی پابندیوں سے آزاد ہے, اس نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جکڑا ہے. تو جو جکڑنے والا ہے وہ خود آزاد ہے. تو جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا اس کا نہ اسٹارٹ ہوتا ہے نہ اس کا اینڈ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ تھوڑی ان چیزوں سے, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ فرشتوں کے بارے میں پوچھیں کہ مرد ہوتے ہیں کہ عورت ہوتے ہیں. بھائی مرد اور عورت کی جو تقسیم ہے اس میں اللہ نے ہمیں باندھا ہے, فرشتوں میں نہ نر ہے نہ مادہ ہے. وہ اس چیز سے ہی آزاد ہے. وہ آپ کہیں کہ بھائی جنات کا ویٹ کتنا ہوتا ہے, جن کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا, وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. فرشتے کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا. آپ نے یہ فرض کر لیا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا بس سب کچھ یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ تو ہے, اس کے علاوہ کیا ہے میں نہیں جانتا, میں اس کے بارے میں جاہل ہوں, یہ آپ دعویٰ کریں. تو خدا کے بارے میں یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کس نے بنایا, اس لیے کہ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوگا تو اصل خدا وہ ہے. تو ہم تو جو بالکل اسٹارٹ میں جو سب سے بڑی پاور ہے نا, جو سب کچھ کر رہی ہے, اس کو خدا مانتے ہیں, اس کو ہم خدا مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہو سکتا ہے یہ سائنسدان کچھ چلا رہے ہوں, سارا سیٹ اپ, اور وہ سائنسدان فرشتے ہیں جو قرآن کہتا ہے فرشتوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ چلاتے رہو, لیکن فرشتوں کے پیچھے کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اصل اس کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی, اور وہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. ہمیں تو اس نے جکڑ دیا ایک سائنس کے اصولوں اور ضابطوں میں. اس لیے اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے, تبھی تو دیکھو علماء کہتے ہیں جو آدمی روٹی نہیں کھاتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اللہ پیٹ بھرے گا, اور وہ مر جاتا ہے تو خودکشی کا گناہ ملے گا. اس لیے کہ اللہ نے پیٹ بھرنے کو روٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جب تک آپ ڈائٹ نہیں لیں گے تو آپ میں انرجی نہیں آئے گی. یہ خدا کا, یہ سائنس خدا کی بنائی ہوئی قانون ہے. اللہ چاہتا تو یہ قانون نہ بناتا. اللہ کہتا ہے ویسے ہی شمسی توانائی سے چلو گے سارے کے سارے. تو یہ سائنس کا اسلام منکر نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ سائنسی قوانین وضع کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. لیکن کوئی تو ہے نا جس نے کیا یہ کام, یہ خود بخود نہیں ہو رہا. وہی بات ہے, سوال ان لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کی, اور یہ جواب میں دیتے ہیں. اگر جواب میں یہ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم صبح ناشتے میں پراٹھے کھاتا ہے, پھر محمد بن قاسم کیوں ہے؟ محمود غزنوی تھا یار. وہ جواب میں کہہ دیتے نا محمود غزنوی, تو ہم کہتے ہیں چلو جواب میں محمود غزنوی کا تذکرہ تو آیا نا. یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے, کہتے ہیں وسیم بھائی صبح ناشتے میں پراٹھے کھاتے ہیں. یہ تو بالکل سوال کیا ہے. ہم آپ سے مادی چیز, گاڑی کی مثال ایک مادے کی مثال ہے کہ مادی چیز ہے گاڑی, اس میں جب تک ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھیں گے وہ چلے گی نہیں. وہ اپنی کنڈیشن کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں کر سکتی چینجر کے بغیر, بن نہیں سکتی سائنٹسٹ کے بغیر. تو یہ پورا مادہ ابتدا میں کیسے وجود میں آیا؟ ابتدا میں تو کچھ ہوگا نا, کچھ. اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ تھا ابتدا میں تو وہ کہاں سے آیا؟ وہ کہاں سے آیا؟ اس کو تو کسی نے بنایا ہوگا نا. تو کہتے نہیں وہ ہمیشہ سے ہے. تو مادی چیز کے بارے میں ہم اللہ کی قسم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. کائنات میں ایک ایک چیز ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجنگ کے لیے چینجر مانگتی ہے. تو پیدائش کے لیے کریٹر کیوں نہیں مانگے گی؟ وہ گاڑی ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہو سکتی تو بن کیسے سکتی ہے؟
نہیں آ رہا تو جو مرضی کرنا ہے کرو, آخرت میں خود ہی چترول لگیں گے تو کھوپڑی میں بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو جو خدا کا انکار ہے نا وہ مجھ سے دشمنی نہیں ہے. یہ ملحد لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ہے نا مجھے تپا رہے ہیں, مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, یہ تم خدا سے دشمنی کر رہے ہو. سمجھتے ہو جس نے بنایا, تم امریکہ سے لڑو, تم انڈیا سے لڑو, تم پاکستان سے لڑو, تم جاپان سے لڑو, افورڈ کر سکتا ہے آدمی, تم لڑ رہے ہو خدا کا انکار کرتے. تبھی تو قرآن کہہ رہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, اس خدا میں شک کر رہے ہو جس نے اس کائنات کو بنایا, اتنی بڑی حقیقت ہے اس کا انکار کر رہے ہو. تو یہ خدا سے, یہ جو کہتے ہیں نا خدا کو اس سے کیا پڑی ہے, میرا کوئی انکار کرے مجھے کوئی مانے, پڑی ہے خدا کو. خدا کہتا ہے میرا انکار بہت بڑا جرم ہے, جس نے تمہیں بنایا میں اس پہ سزا دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں. تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ٹھیک ہے ایسے ہی رہیں, تو خود ہی طبیعت ہری ہو جائے گی. جب خدا کے سامنے پیش ہوں گے, خدا مٹی سے دوبارہ کھڑا کر کے انسان بنائے گا, پھر آپ کہیں گے یا اللہ میں تو ایوولوشن کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا, تو یہ ریورس کیسے ہو گیا میں. اللہ کہیں گے ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ 9 مہینے میں خود بخود ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر کے, ٹھیک ہے دیکھو ہوا تو یہ بھی درجہ بدر جائے, اس کی بھی ایک پروسیس ہے, ایک لاجک ہے, لیکن یہ لاجک خود بخود ڈیزائن نہیں ہوئی ہے, اس کا کوئی ڈیزائنر ہے. لاجک تو اس کی بھی ہے, یہ لوگ ہر چیز کی لاجک پیش کر کے کہتے ہیں تو لاجک ہے نا اس کی, یہ خدا کہاں گیا؟ اور بھائی اس لاجک کو بنانے والا خدا ہے. ایک آسان مثال دے کے بس میں آگے بات چلتا ہوں. آپ نے مسٹر بین کے شارٹ کلپ دیکھے ہوں گے, آج کل تو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں. مسٹر بین کیا کرتا ہے, صبح اٹھنے کے لیے اٹھا نہیں جاتا نا اس سے, پتہ نہیں مسٹر بین تھا یا کوئی اور مزاحیہ اداکار تھا, اس نے کیا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ صبح آپ نے دیکھا ہوگا نا الارم لگا ہوتا ہے, ہم ٹھپ کر کے الارم بند کر کے سو جاتے ہیں. میں نے ایک بیان میں کہا کہ الارم دور رکھ کے سو, تاکہ جب زور سے الارم بجے اس کو بند کرنے کے لیے دور جا کے بٹن آف کرو, اس سے تھوڑی نیند ختم ہو جائے گی. لیکن باس سے پوچھتی ایسے ان کی نیند پھر بھی ختم نہیں ہوتی, دور جا کے بند کر کے پھر آگے سو جاتے ہیں. اس کے لیے مسٹر بین تھا یا پتہ نہیں کوئی اور تھا, اس نے ایک بڑا اچھا وہ بنایا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو صبح اٹھا نہیں جاتا, تو اس نے کیا کیا, سب چیزیں نا آپس میں جوائنٹ ایسے کی ہیں کہ جب الارم ٹھک کر کے بند کیا تو اس بٹن سے کوئی اور بٹن لنک ہے, اس سے پتہ نہیں اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگتی ہے تو ٹانگ ہٹاتا ہے تو وہ نیچے جا کے ایسے ہر بٹن سے دوسرا بٹن لنک ہوا ہوا ہے. اور بالآخر ہوتے ہوتے ایک بالٹی یا پانی اس کے منہ پہ آ کے گرتا ہے نا آخر میں. اب جب پانی آ کے پوری بالٹی گر گئی, یا وہ بھی بہت پرانا کلپ تھا, مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے, تو وہ جب گر گئی تو آدمی اٹھے گا ہی نا, تو ایک دم اٹھ گیا کہ چلو گئے. اس کو پتا تھا کہ میں پہلے غصے میں الارم بند کروں گا, جیسے ہی ٹھا کر کے الارم بند کروں گا تو اس الارم سے ایک اور بٹن, ہم تو یہ سوچ کے الارم بند کریں گے نا چپ ہو جا میں نہیں اٹھ رہا, لیکن اس نے بڑا ہوشیار تھا, اس کو پتا تھا یار میری یہ عادت ہے, تو الارم بند کرتے ہی کوئی دوسرا بٹن آن ہو جائے گا, وہ بٹن آن ہوتے کوئی تیسرا بٹن آن ہوتے ہوتے لات پہ جا کے آپ کی لات زور سے لگے گی اور دھڑام سے پانی اچھل کے آئے گا اور آپ کے منہ پہ گرے گا, اور آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا. پھر پوری بالٹی جب گر گئی تو آدمی فریش ہو گیا, تو اٹھا بالکل فریش, اب آفس جا رہا ہے. اب کوئی کہے یار یہ جو پورا سیٹ اپ ہے نا خود ڈیزائن ہوا ہے, کوئی خدا نہیں, یعنی اس کا کریٹر کوئی نہیں ہے. دلیل یہ دے کہ بھائی دیکھو یہ جو پانی گرا ہے نا یہ کسی پیچھے بٹن سے لنک ہوا ہوا ہے, یہ خدا نہیں گرا رہا پانی, یہ مسٹر بین نہیں گرا رہا. یہ جو بالٹی اوپر آئی ہے تو دیکھو سائنسدانوں نے تحقیق کرنے میں لگ گئے نا, یار یہ پیچھے زنجیر آ رہی ہے یا کوئی رسی آ رہی ہے, یہ رسی اس ہک کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور یہ ہک پیچھے ہوتا ہے اس بٹن کی وجہ سے, یہ بٹن اس کے ساتھ لنک, اور یہ اس گھڑی کے ساتھ لنک ہے. اور جو مسٹر بین کا جو ہاتھ وہاں آ کے لگا یہ بھی نیچرل ہے. بھائی جب آدمی سو کے اٹھتا ہے تو وہ یوز ٹو ہو چکا ہے, اس کو پہلے ٹریننگ دی گئی ہے, تو یہ سب چیزیں ایک لاجک کے تحت ہو رہی ہیں, تو کوئی اس پورے سسٹم کو بنانے والا نہیں ہے. ہم کہیں گے یار لاجک نے اپنے آپ کو ایسا کیسے مینٹین کر لیا کہ یار بٹن سے صحیح ہے نا وہ تار ہوئی بھی, اور اس کا ایک اچھا ریزلٹ بھی آ رہا ہے. وہ اچھا ریزلٹ آ رہا ہے, مسٹر بین جو ہے نا صبح ٹائم پہ آفس پہنچ رہے ہیں, یعنی ایسا خاندانی نظام آپس میں مینج ہوا ہے وہ جس کے ایسے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں کہ جو آدمی کبھی بھی آفس نہیں پہنچتا تھا آج وہ ٹائم پہ آفس پہنچ رہا ہے. تو ہم کہیں گے بھائی یہ ہے تو لاجک, لیکن اس لاجک کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے, یہ خود نہیں ہو سکتا. ایسے ہی میرے بھائی مرد کی عورت کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے, اس میں اولاد کا تصور بھی دماغ میں نہیں ہوتا, منی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, یہ بھی لاجک ہے, اور پھر وہ رحم میں جا کے چپک جاتا ہے, جس کو قرآن علاقہ کہتا ہے, اس کی جڑیں ماں کے رحم میں پھیلنا شروع ہوتی ہیں, ان جڑوں سے وہ خون کے ذریعے بلڈ
خوراک حاصل کرتا ہے, جس کو قرآن کہہ رہا ہے من تراب, پہلے مٹی, وہ جو خوراک بنی وہ تو ساری مٹی سے ہی ہے نا. خربوزے جو کھا رہی ہے, ماں کھا رہی ہے, باپ کھا رہا ہے, روٹی کھا رہے ہیں, سارے مٹی سے ہو کے آ رہی ہیں. مٹی ہے جو مختلف پروسیس سے گزر کے منی کے جرثومے میں تبدیل ہوتی ہے, پھر وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, بلڈ بنتا ہے, گوشت بنتا ہے, ہڈیاں بنتی ہیں, فکسون العظام, اللہ ہما پورا ڈھانچہ بن کے تیار ہو کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کی لاجک ہے. اور ادھر باہر آیا اور ہارمونز کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. اب کوئی سائنسدان کہے گا یار خدا کہاں ہے, یہ تو سب لاجک کے تحت کام ہو رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ فطرت اپنے آپ کو اتنا زبردست مینج کر نہیں سکتی. این اسی وقت میں ہارمون پیدا ہو رہے ہیں جو اس میں چھاتیوں میں دودھ لے کر آ رہے ہیں, اور بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہیں, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن اس کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں اترے گا کیسے. آپ کو پتا ہے بچے کو اگر 2-3 دن تک فیڈ نہ کرائی جائے, بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھول جاتا ہے, پھر نہیں کوئی پلا سکتا اس کو دودھ. یہ پتا ہے آپ کو یہ بات؟ ایسے کیسز ہوئے ہیں, بچہ کسی وجہ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آیا نا, مسئلہ ہو گیا, اب 2 دن کے بعد اس کو مصنوعی غذا سے کسی طرح زندہ رکھا, اب اس کو اس کے وہ ماں کی چھاتی منہ میں لے کے جاتا ہے مگر دودھ کھینچ نہیں رہا, اس کو نہیں پتا کیسے کھینچنا ہے. خدا نے جو اس کو ماں کے پیٹ میں سکھایا تھا نا, وہ سکھایا ہوا بھول گیا. اور بعض ڈاکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے انگوٹھا اس کے منہ میں ہوتا ہے, وہ انگوٹھا چوس رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سک کرنے کی طاقت برقرار رہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے فوراً ماں کی چھاتی فوراً سک کرنا شروع کر دیتا ہے وہ. اور بھائی یہ سارے کام ایک لاجک کے تحت ہو رہے ہیں, لیکن اس لاجک کا کوئی کریٹر ہے, کوئی اس کو مینج کرنے والا ہے. میں ان ملحدوں سے کہتا ہوں کہ آپ میری مخالفت جتنی مرضی کرنی ہے, دشمنی کر لو, ہم کیا بگاڑ لیں گے آپ کا بھائی, لیکن خدا کے لیے اس خدا سے مت لڑو آپ جس نے آپ کو بنایا. اور قرآن کی یہ الفاظ جا کے دیکھ لو قرآن میں, اکفرت بالذی, سورہ کہف کی آیتیں ہیں, اکفرت بالذی خلقک من تراب. قرآن کہہ رہے پہلے زمانے میں ایک آدمی کا ملحد سے مناظرہ ہو رہا تھا. وہ ملحد کیا کہہ رہا تھا, یہ باغ میری محنت سے وجود میں آیا, اس میں پھل میری محنت سے ہے. دوسرا ہے نا, اس کو کہہ رہا تھا اس میں غریبوں کا حق نکال. سورہ کہف میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے سورہ کہف میں کہ وہ شروع کی آیتیں کیا ہیں, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَاب. جس نے باغ بنایا نا, وہ ملحد تھا, بڑا باغ تھا اس کا, بڑے اس کو کسی نے کہا کہ غریب لوگ آئیں گے, ان کا حصہ نکال, اس میں اللہ کا حق ہے یہ. قرآن کیا کہتے ہیں, آتوا حقہ یوم حصادی. قرآن کے الفاظ دیکھو, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا, سورہ اعراف ہے یا سورہ انعام ہے, آسمان سے پانی برسایا, اس سے انار پیدا کیا اور مختلف طرح طرح کے پھل پیدا کیے اس پانی سے اور مٹی کے ملاپ سے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اس کے پھلنے کے انداز کو دیکھو, تم ہے تو مینجمنٹ اس میں, انار کے پکنے کو دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے تاکہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جب کھیتی کٹے, آتوا حقہ یوم حصادہ, کھیتی کے کٹنے کے وقت اللہ کا حق ادا کرو. وہ حق کیا ہے, عشر 10واں حصہ غریبوں میں ڈیوائڈ کر دو. تبھی علماء کہتے ہیں جو 10واں حصہ کھیتی میں غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, یہ غریبوں کو نہیں, یہ کس کو دیا جاتا ہے, اللہ کو, کیونکہ یہ باغ غریبوں نے تھوڑی بنایا تھا. تو جو مانتا ہے کہ یہ خدا نے باغ بنایا ہے, خدا پھل دے رہا ہے, وہ خدا کے کہنے پر غریبوں کا حق نکالے گا اور ان پر احسان نہیں جتلائے گا. وہ کہے گا یہ تو اللہ نے پیدا کیا, اللہ کہہ رہے میری مخلوق کو دو اس میں سے. 20واں حصہ کبھی ہوتا ہے, کبھی 10واں حصہ ہوتا ہے. تو وہ ملحد کا مناظرہ قرآن ذکر کرتا ہے. اس ملحد نے کیا کہا, یہ تو میری محنت ہے, میری طاقت ہے, میری مرضی میں دوں یا نہیں دوں, خدا کون ہوتا ہے. تو اس نے کیا جواب میں کہا, اکفرت بالذی خلقک من تراب, اس خدا کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. بھائی تم یہ پھلوں کے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ یہ خود سے بنے ہیں, تم کیسے خود سے بن گئے؟ اول تو پھل بھی خود نہیں بن سکتے, اپنے خالق کا انکار کر رہے ہو. تو میں ان ملحدوں سے کہتا ہوں تم خدا کا انکار کر کے اس سے دشمنی نہ لو. خدا صرف ماننے کی چیز نہیں, محبت کرنے کی چیز ہے. اس سے تو وہ ظالم نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے مجھ سے محبت کرو, آؤ میری طرف, گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. تو اگر غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو توبہ کرو, میں تمہارے گناہ کو معاف کروں گا. جو میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے میں پورا ہاتھ چل کے آتا ہوں, جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. تو آپ اس سے محبت کریں, اس کا انکار کر کے آپ ہمارا نقصان نہیں کر رہے, آپ اپنا نقصان کر رہے ہو, برباد ہو رہے ہو آپ. آ جاؤ, وہ تھوڑے پہ بہت نوازے گا آپ کو. تو اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو, اور کیا کہہ سکتے ہیں. سوال مادی چیز کے بارے میں, خدا کے بارے میں نہیں ہے کہ اس کو کس نے, وہ ہمیں ہمارے عقل سے بالاتر ہے, وہ ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں, سائنسدانوں نے بنایا گیا.